प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामात आपके सामने बयान करेंगे। ये बड़ी ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बगदाद शरीफ का वाक़या है कि खानगाह में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लपेटे सीने से चिमटाए ज़ारो कतार रो रही थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और हमदर्दाना लहजे में उस खातून से रोने का सबब दरियाफ्त करता है। वो औरत कहती है कि बेटा, मेरा शौहर अपने लख्त जिगर के दीदार की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो गया है। ये बच्चा उस वक्त मेरे पेट में था और अब यही अपने बाप की निशानी और मेरी ज़िंदगानी का सरमाया है। ये बच्चा बीमार हुआ। मैं इसे इस खानगाह में दम करवाने ला रही थी कि रास्ते में इस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ हाजिर हो गई कि इस खानगाह वाले बुज़ुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और इसकी निगाह करम से अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मगर वो मुझे सब्र की तलकीन करके अंदर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। ये कहकर वो खातून फिर रोने लगी। उस छोटे बच्चे का औरत की ये बात सुनकर दिल पिघल गया और उसकी रहमत भरी ज़बान पर ये अल्फाज खेलने लगे। मोहतरमा, आपका मुन्ना मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। देखो तो सही, वो हरकत कर रहा है। दुखियारी माँ बड़ी बेताबी के साथ अपने मुन्ने की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखती है तो वो सचमुच ज़िंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। इतने में खानगाह वाले बुज़ुर्ग अंदर से बाहर तशरीफ़ लाए। बच्चे को ज़िंदा देखकर बात को समझ गए और लाठी उठाकर ये कहते हुए उस छोटे बच्चे की तरफ लपके कि तूने अभी से तकदीर खुदाबंदी के सरबस्ता राज खोलने शुरू कर दिए हैं। वो छोटा बच्चा वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वो बुज़ुर्ग उसके पीछे दौड़ पड़े। वो छोटा बच्चा यकायक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा कि ऐ कब्र वालो, मुझे बचाओ। तेज़ी से लपकते हुए बुज़ुर्ग अचानक ठठक कर रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उसी छोटे बच्चे की ढाल बन चुके थे और वो छोटा बच्चा दूर खड़ा अपना चांद सा चेहरा चमकाता हुआ मुस्कुरा रहा था। उस बुज़ुर्ग ने बड़ी हसरत के साथ उस छोटे बच्चे की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्ज़ी के आगे अपना सरे तस्लीम खम करते हैं। तो उस छोटे से बच्चे का नाम अब्दुल कादिर था और आगे चलकर वो गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर हुए। और वो बुज़ुर्ग जो उस बच्चे के पीछे दौड़ रहे थे, वो उनके नाना जान जो कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह थे। हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद वली थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी अपनी माँ के पेट में थे और माँ को जब छींक आती तो उस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती, तो आप रहमतुल्लाह अलैह पेट ही से जवाबन यरहमकल्लाह कहते। आप रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ानुल मुबारक बरोज़ पीर सुबह सादिक के वक्त दुनिया में जलवागर हुए। उस वक्त होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। जिस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई, उस दिन जिलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए और वो सब के सब लड़के थे और सब वली उल्लाह बने। हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया था और जब सूरज गरूब हुआ उस वक्त माँ का दूध नोश फरमाया। सारा महीना आप रहमतुल्लाह अलैह का यही मामूल रहा। 5 वर्ष की उम्र में जब पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास बैठे तो आऊज़ और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम से लेकर 18 पारे रोशन पढ़कर सुना दिए। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटे और पढ़िए। फरमाया, बस मुझे इतना ही याद है, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त वो पढ़ा करती थीं और मैं सुनकर याद कर लिया करता था। जब आप रहमतुल्लाह अलैह लड़कपन में खेलने का इरादा फरमाते तो गैब से आवाज़ आती, ऐ अब्दुल कादिर, हमने तुझे खेलने के वास्ते पैदा नहीं किया। आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसा में तशरीफ़ ले जाते तो आवाज़ आती कि अल्लाह के वली को जगा दो। ये आपकी बहुत बड़ी करामत थी।
दोस्तों, बाज़ औक़ात आदमी करामात औलिया के मामले में शैतान के वसवसे में आकर करामात को अक्ल के तराजू में तोलने लगता है और यूं गुमराह हो जाता है। याद रखिए, करामत कहते ही उसी गैर फितरी बात को हैं जो अक्लन मुहाल यानी ज़हरी असबाब के ज़रिए उसका वकूअ पज़ीर होना नामुमकिन हो, मगर अल्लाह ताला की अता से औलियाए कराम से ऐसी बातें बाज़ औक़ात सादिर हो जाती हैं। किसी नबी से ऐसी चीज़ें सादिर हों तो उसे मोइज़ा कहते हैं, और अगर वली से ज़ाहिर हों तो उसे करामत कहते हैं। हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक और बड़ी करामत डूबी हुई बारात का वाक़या है। एक बार सरकार बगदाद हजूर सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक 9 साल की बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज़ की कि या मुर्शिदी, इस ज़ईफ़ा का अकलौता खूबरू बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई, दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के ज़रिए अपने घर ला रहा था। अचानक कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत पूरी बारात डूब गई। इस वाक़या को आज 12 बरस गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता ही नहीं है। ये रोज़ाना यहाँ दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हजूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह को उस ज़ईफ़ा पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर पजीर नहीं हुआ। बेताब होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस कदर ताख़ीर क्यों? तो इरशाद हुआ कि ए मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ तकदीर और तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर देते, मगर बातकाज़ाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे हुए 12 साल बीत चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही, ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़ा रेज़ा को अज्ज़ाए जिस्म में इकट्ठा करके दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी नहीं पहुंचा था कि यकायक वो कश्ती अपने तमाम साजो सामान के साथ बमा दुल्हा और दुल्हन और बाराती सतह आब पर नमदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे पर आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफार ने आकर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि बगदाद मोहल्ला में ताउन की बीमारी फैल गई और लोग धड़ाधड़ मरने लगे। लोगों ने आपकी खिदमत में इस मुसीबत से निजात दिलाने की दरख्वास्त पेश की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि हमारे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है वो खाओ और हमारे मदरसे के कुएं से पानी पियो। जो भी ऐसा करेगा इंशाअल्लाह ताला हर मर्ज़ से निजात पाएगा और उसे शिफा मिलेगी। चुनाचे घास और कुएं के पानी से शिफा मिलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि बगदाद शरीफ से ताउन ऐसे भागा कि फिर कभी पलट कर भी नहीं आया। तबकातुल कुबरा में गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद भी नकल किया गया है कि जिस मुसलमान का मेरे मदरसे से गुज़र हुआ, क़यामत के रोज़ उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। हजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था जो एक ही रात में नई औरत के सबब 70 बार मोतलिम हुआ। सुबह गुस्ल से फारिग होकर अपने परेशानी की फरियाद लेकर अपने मुर्शिद करीम हजूर गौस पाक की खिदमत बाअज़मत में हाजिर हुआ। कबल इसकी कि वो कुछ अर्ज़ करता, सरकार बगदाद हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद ही फरमाया कि रात के वाक़या से मत घबराओ। मैंने रात लोहे महफूज पर नज़र डाली तो तुम्हारे बारे में 70 मुख्तलिफ़ औरतों के साथ ज़िना करना मुक़द्दर था। मैंने बारगाह इलाही में इल्तजा की कि वो तेरी तकदीर को बदल दे और इन गुनाहों से तेरी हिफाजत फरमाए। चुनाचे इन सारे वाक़यात को ख्वाब में एहतराम की सूरत में तब्दील कर दिया गया।
حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا کہ کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کناں ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ ایک بار ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت میں یوں فریاد کی کہ حضور، میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر حضور سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے استفسار فرمایا کہ کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے تھے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز وہ نوجوان خوش خوش آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا مرشد، آج رات میرے والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے ہوئے میرے خواب میں تشریف لائے۔ وہ بے حد خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ بھی مجھے ملا ہے، تو میرے پیارے بیٹے تو ان کی ہمیشہ خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ بہجت الاسرار میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ ایک تاجر ابو المظفر حسن بن نجم ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سفر بخیریت سے گزرنے سے متعلق دعا کروانے کے لیے وہ تاجر شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے۔ 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شیخ حماد نے فرمایا کہ اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا۔ تاجر آپ کا یہ ارشاد سن کر بڑا غمگین ہوا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس تاجر کی ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر کو بڑا غمگین دیکھا تو اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے ساری بات بتا دی۔ تاجر کی پریشانی دیکھ کر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آ جاؤ گے اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت اور اجازت پا کر وہ تاجر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تاجر نے ملک شام میں جا کر اپنا مال فروخت کیا اور 1000 دینار کما لیے۔ اس کے بعد تاجر اپنے کسی کام کی غرض سے حلب چلا گیا۔ حلب پہنچ کر تاجر کافی تھک چکا تھا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے کمائے ہوئے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر بھول گیا اور حلب میں ہی اپنی قیامگاہ پر واپس آ گیا۔ سفر کی تھکان اور نیند کی غلبہ کی وجہ سے وہ قیامگاہ میں آتے ہی سو گیا۔ خواب میں اس تاجر نے دیکھا کہ وہ اپنا سامان تجارت لے کر جا رہا تھا کہ عرب کے بدوؤں نے اس کے قافلے پر حملہ کر دیا اور پورے قافلے کو لوٹ لیا اور قافلے کے کافی سارے آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے۔ پھر بدوؤں نے حملہ کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ خواب میں خود کو قتل ہوتا دیکھ کر یکدم وہ تاجر گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ خوف سے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو دل کو بھی کچھ سکون ہوا کہ وہ ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے وہ دینار بھی یاد آ گئے جو اس نے کسی جگہ رکھ دیے تھے
اور وہ انہیں بھول گیا تھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر واپس پہنچا تو وہاں وہ دینار ویسے ہی پڑے تھے جیسے اس نے رکھے تھے۔ تاجر نے اپنے دینار اٹھائے اور سکھ کا سانس لیا اور دینار لے کر اپنی قیامگاہ پر واپس آ گیا اور پھر واپسی کی تیاری کر کے بغداد شریف لوٹ آیا۔ جب وہ تاجر بغداد پہنچ گیا تو اس نے سوچا کہ اپنے سفر کی روداد اور بھیانک خواب سے متعلق پہلے حضرت شیخ حماد کو بتایا جائے یا حضور غوث اعظم کو۔ خواب میں سامان تجارت کا لٹنا اور قتل ہونا اور پھر حقیقت میں بخیریت واپس لوٹ آنا، دونوں بشارتیں ایک لحاظ سے پوری ہو چکی تھیں۔ تاجر اسی سوچ و بچار میں تھا کہ شاہی بازار میں اس کی ملاقات حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ جب تاجر ان کو اپنے سفر سے متعلق بتانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں اور انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا اور مال کے ضائع ہونے کو تمہارے بھول جانے سے بدل دیا۔ وہ تاجر حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر بڑا حیران ہوا، لیکن حضرت شیخ حماد اپنی روحانی نظر سے وہ سب کچھ جان چکے تھے۔ وہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر سے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ تمہارے قتل کے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ اسی طرح ایک مرتبہ شام کے وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے جس میں مبارک پر قیمتی جبہ تھا۔ ایک چور جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا، جیسے ہی اس نے بیش قیمت جبہ دیکھا تو دل میں اسے چھیننے کا ارادہ کیا۔ چور اس ارادے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگ گیا۔ اب حضرت غوث اعظم آگے آگے چل رہے تھے اور چور چھپتے چھپتے آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے جب حضور غوث اعظم بیچ جنگل میں پہنچے تو چور کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہاں شور مچانے پر بھی کوئی شخص حضور غوث اعظم کی مدد کو نہیں آ سکے گا۔ پھر چور یکدم تیزی سے حضور غوث اعظم کے قریب گیا اور جبہ مبارک کا دامن پکڑ لیا۔ ابھی چور دامن کھینچنا ہی چاہ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور زبان مبارک سے یہ پرتاثیر کلمہ نکلا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے اس بندے نے جس طرح آج تیرے عبد القادر کا دامن تھاما ہے، قیامت تک اس کا ہاتھ میرے دامن سے نہ چھوٹنے پائے۔ یہ جملہ سنتے ہی چور کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی اور وہ اسی وقت طیب ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ولایت کے سبب ایک چور چند ہی دنوں میں مرتبہ ولایت پر فیض ہو گیا۔ ایک بار کچھ لوگوں نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، باب العزج کی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضور کچھ کرم فرمائیے اور اس کے لیے دعا کیجیے، بیچارے کا عذاب دور ہو جائے اور اللہ اس پر اپنا کرم کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا اس نے کبھی میرے لنگر سے کھانا کھایا؟ تو لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی؟ تو لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا سا اپنے سر اقدس کو جھکایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جلال اور وقار کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب اس پر رحم کیا اور اس کی قبر سے آوازیں آنا اب بند ہو گئی ہیں۔
دوستو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد ہندوستان میں رونما ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے اور جھومیے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کہ کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندو عورت کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ادھر سے اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ کیا، چنانچہ اس نے ان دونوں میاں بیوی کا پیچھا کیا اور ایک سنسان مقام پر اس نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ وہ دونوں پیدل تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ شخص اصرار کرنے لگا کہ اچھا، عورت ہی کو میرے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ اب ہندو کو اس شخص کی نیت پر شک ہو گیا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے۔ اس شخص نے کہا کہ یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت یہ سن کر بول اٹھی کہ مسلمان 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت زیادہ مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ نام نہاد مسلمان اگرچہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر کہ ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ یوں ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جا رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ عورت نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس بے دین نے ایک کہکا لگا کر کہا کہ بڑے پیر صاحب کو تو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب بھلا وہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا، پھر عورت کو بما گھوڑا اس جگہ واپس لائے جہاں ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا، قم باذن اللہ، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی گھوڑے پر سوار ہو کر بخیر و عافیت گھر واپس لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کی کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس دائر کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان دونوں کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ رنجیت سنگھ کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہنے لگے کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ اس مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا اور وہ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔